اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت، سرکاری گرین بیلٹس پر مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں اور قبرستان کے تنازع نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ سی ڈی اے کے گرین بیلٹس پر بنائے گئے ٹیوب ویل سے پانی راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے مختلف رہائشی علاقوں میں پانی کی شدید قلت نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جہاں پہلے گھروں میں زیر زمین پانی دستیاب تھا، وہاں اب بیشتر گھریلو بور مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ گوری 1، گوری 2، گوری 3، گوری 4 کے علاوہ گنگال اور کرال پرانی آبادی کے علاقوں میں پانی کی صورتحال سنگین صورت اختیار کر گئی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق گرین بیلٹس میں قائم سرکاری اور بعض نجی ٹیوب ویلز کے مسلسل استعمال کے باعث زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ سی ڈی اے اور واسا کی طرف سے اجازت کے ساتھ بنائے گئے ٹیوب ویلز کی وجہ سے مذکورہ علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے۔ مذکورہ ٹیوب ویلز 24 گھنٹے چلتے ہیں اور پانی راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو سپلائی ہوتا ہے اور ارد گرد کے چھوٹے بور مکمل طور پر خشک ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی کے ٹینکرز کے لیے 2 سے 3 روز تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ رہائشیوں نے مزید یہ بھی الزام عائد کیا کہ گرین بیلٹ سے غیر قانونی طور پر پانی کی لائنیں گزاری جا رہی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے بھی خشک ہو رہے ہیں۔ سی ڈی اے ایک سفید ہاتھی ہے، سب کو پتا ہے، اس میں بہت بڑا مافیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی وجہ سب کے سامنے ہے۔ چند ہفتے پہلے جو سرکاری اور پرائیویٹ ٹیوب ویل جو اسلام آباد کی حدود میں لگے تھے وہ بند کیے گئے تھے، ان میں سے راولپنڈی کو سپلائی کرنے والے کچھ ٹیوب ویل دوبارہ چلوا دیے گئے ہیں۔ اس بات کا شاید انتظامیہ کو پتا نہیں ہے۔ سی ڈی اے کی گرین بیلٹ سے لائن گزارنی ہوں تو اہلکاروں کو پیسے دے کر کام کروایا جاتا ہے۔ تحقیقات کرنے پر ریکارڈ میں صرف چند پائپ لائنوں کی NOC ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس معاملے کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو کئی بے ضابطگیاں سامنے آئیں گی۔ متاثرہ شہریوں نے اسلام آباد کی انتظامیہ، سی ڈی اے اور متعلقہ منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی قلت کا فوری حل نکالا جائے، غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کی جائیں اور اگر کسی اہلکار یا فرد کی غفلت یا بدعنوانی ثابت ہو تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ دوسری جانب شہریوں نے گرین بیلٹس میں مبینہ طور پر قبرستان قائم کیے جانے کے معاملے پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ کرپٹ عناصر ایک قبر کے 40 سے 50 ہزار روپے تک لیتے رہے ہیں۔ یہ قبریں کس نے کروائی ہیں اور کون ان قبروں کے پیسے لیتا رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر قبریں بنائی گئی ہیں، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔